بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع فرمایا کرتے تھے، اور آئندہ کسی کام کا ارادہ ظاہر فرماتے تو انشاءاللہ ضرور کہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر باقاعدگی سے عمل کیا کریں، ہر کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شب کے قریب اپنے بستر مبارک سے اٹھتے اور دیگر دعاؤں کے علاوہ یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قضاء حاجت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب و روز کا معمول تھا کہ بیت الخلاء جانے کے لیے جوتا پہنتے، سر ڈھانکتے اور بایاں پاؤں داخل ہونے سے پہلے انگوٹھی اتار دیتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں تکلیف دینے والے نر اور مادہ شیطانوں اور جنوں سے۔ فراغت کے بعد دائیں پاؤں سے باہر آتے اور فرماتے: غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے: اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے میری تکلیف رفع کی اور عافیت بخشی۔ ہمیں چاہیے کہ ان مختصر دعاؤں کو یاد کرنے اور ان ضروری کاموں میں اس سنت مبارک کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو مالک دو جہاں کی خوشنودی ملے گی۔ نماز اور تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری حاجت سے فراغت کے بعد وضو کے لیے بیٹھتے تو دوسری دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھتے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت فرما۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ دھوتے، مسواک کرتے اور وضو کے دوران ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو بھی دھوتے۔ وضو کے تمام اعضاء پر اطمینان سے مناسب مقدار میں پانی بہاتے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ ال عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے اور تہجد کی نماز کبھی 4، 6، 8، 10 یا 12 رکعات لمبی لمبی صورتیں تلاوت کر کے ادا فرماتے اور وتر بھی ساتھ شامل کر لیتے اور اللہ رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عاجزی اور انکساری سے امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے مگر اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ وضو نہایت ضروری نماز کا حصہ ہے، اس لیے وضو کرتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ تمام اعضاء پر پانی بہائیں، انگلیوں اور داڑھی میں خلال کر لیں۔ مسواک ضرور کریں۔ مسواک نہ صرف دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے بلکہ منہ کی صفائی بھی کرتی ہے، بلغم اور ریشہ نکال لیتی ہے، بلکہ سب سے بڑی خوبی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ مسواک کر کے وضو سے جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا ثواب بغیر مسواک وضو کی نماز سے بہت زیادہ ہے۔ مسواک کرنے کی عادت ضرور اپنائیں، اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، آمین۔ تہجد کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بستر مبارک پر لیٹ جاتے یا پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مسلمانوں کی بھلائی کی باتیں کرتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے اذان پکارتے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قضا پر 2 سنتیں پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز فرض کے بعد کی 2 سنتیں بھی یہی صورتیں پڑھ کر ادا فرماتے تھے۔ نماز فجر کی ادائیگی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی ادائیگی کے لیے سجدے میں تشریف لے جاتے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بائیں پاؤں سے پاپوش اتارتے، پھر مسجد میں داخل دائیں پاؤں سے ہوتے اور فرماتے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت یوں فرماتے: میں سنت کے مطابق اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باجماعت نماز کی ادائیگی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف رخ مبارک کر کے نصیحت فرماتے، پھر مسجد سے باہر تشریف لاتے تو بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھتے، پھر دایاں پاؤں باہر نکالتے، پاپوش مبارک پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے اور پھر بائیں پاؤں میں، پھر زبان مبارک سے فرماتے: اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے باہر آنے کا وہی طریقہ اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ دعائیں یاد کرنے اور دوست احباب کو بھی اس سنت مبارک پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کریں، اور خود بھی 5 اوقات کی نمازیں باجماعت نہایت خوش و خضوع سے مسجد میں ادا کریں اور اپنے احباب کو بھی ساتھ لائیں۔ فرض نمازوں کی طرف سے غفلت بڑا ہی سخت گناہ ہے۔ ہر نماز وقت پر ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نمازی بنائے، آمین۔ دین کے کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی ان کے وقت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد میں ادا فرماتے۔ جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے اور لکھواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب کے ہمراہ بازاروں میں لوگوں کو نصیحت فرمانے جاتے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی انہیں دعوت دیتے، انہیں بتوں کی پرستش سے روکتے، آپس میں محبت اور احترام سے زندگی بسر کرنے کی تلقین فرماتے، کاروبار میں ایمانداری اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم فرماتے، سب برائیوں اور حرام کاموں سے انہیں منع فرماتے اور نیک کاموں کی خلوص دل سے ادائیگی کی نصیحت فرماتے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہی لوگوں کے گھروں اور قبائل میں تشریف لے جاتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، انہیں کفر اور شرک سے منع فرماتے، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلاتے، انہیں جہنم سے خوف دلاتے اور بہشت کی بشارت دیتے۔ لوگ یہ سن کر طیش میں آ جاتے، کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے، کچھ تلخ الفاظ استعمال کرتے اور کچھ خاموشی سے چل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کا علم لے کر ہر جگہ جاتے، باوجود سخت تکلیفیں اٹھانے کے اور پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور اللہ وحدت کی عبادت اور اس کے احکام پر کاربند ہونے کی تلقین فرماتے رہے۔ اس سنت مبارک کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کی امارت کو مکمل فرما دیا۔ قرآن پاک کے بعد جو آپ پر نازل ہوا اور کوئی آسمانی کتاب نہ آئی اور نہ ہی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ لوگوں کی اصلاح، برائیوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی دعوت ہر زمانہ میں ضروری ہے۔ اب یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم 5 فرض نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور سب مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بار بار کہیں، انہیں اس طرف راغب کریں اور انہیں پابندی کی تلقین کریں،
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی نصیحت کرتے رہے۔ رحمت دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کندھا پیشانی کے ساتھ ملتے، ہمیشہ سلام کرتے اور سبقت فرماتے۔ جب سفر پر ہوتے تو سفر سے واپس آتے ہی عزیزوں اور دوست احباب سے گلے ملتے۔ اگر کوئی قافلہ باہر سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزوں اور مسافروں سے گلے ملتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرما کر مخاطب کو سرفراز فرماتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احباب سے ہدیہ بھی قبول فرما لیتے، مگر اس کا بدلہ اتارنے کی کوشش بھی فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بدلہ لیا اور دیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، یہ محبت اور صلہ رحمی کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت سب کو قطع رحمی سے بچائے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ جب لوگوں سے ملے تو کندھا پیشانی کے ساتھ ملیں، سلام مسنون کہیں، گھر سے باہر جاتے اور آتے ہوئے اہل خانہ کو السلام علیکم بلند آواز سے کہنے کی عادت اپنا لیں۔ اس طرح ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل آپ کے اعمال صالحہ میں لکھا جائے گا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور حاکم نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے دریافت فرماتے، تم میں سے جس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ ایک دن اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترا، اس کے پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو رکھا گیا تو عمر فاروق کا پلڑا بھاری رہا، اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔ اس شخص کا خواب سن کر رحمت العالمین کے چہرہ مبارک پر تغیر کے آثار پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلافت 30 برس رہے گی، بادشاہت آ جائے گی، تو نے جو دیکھا وہ خلافت نبوت ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا ہی تھا۔ سائل کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا تو جو بھی میسر آتا اس سے اس کی مدد فرماتے، اگر وہ تندرست ہوتا تو کام کر کے کمانے کی نصیحت فرماتے اور کام کرنے میں مدد فرماتے، پڑوسیوں، بیواؤں، محتاجوں اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے اور ان کی ہر طرح کی مدد فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی ان کی مدد کی نصیحت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر سوالی کی مدد نہ کر سکتے ہوں تو اسے نرمی اور حلیمی سے رخصت کریں۔ سائل پر غصہ اور رنج برسنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترش کلامی بالکل پسند نہیں تھی۔ بچوں سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑی شفقت فرماتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، نیک دعائیں دیتے، بڑی محبت سے انہیں کھانا کھلاتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بیٹھتے تو بچوں کو اپنے پیچھے سوار کرا لیتے، ان کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے اور خوش طبیعی فرماتے اور کہتے۔ ایک روز قیس اپنے شیخہ بچے کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا اور کچھ نہ کہا۔ گھریلو کام کاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج بھی بہت خوشی سے کرتے تھے۔ گھر کی صفائی کر لیتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، بکری کا دودھ دوہتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، جوتے کی مرمت کر لیتے، بازار سے ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے، خادم کے ساتھ مل کر آٹا پیس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے کسی کام سے آر نہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمراہ ہوتے تو ہر کام میں اپنا حصہ باوجود جان نثاروں کے روکنے پر بھی پورا کرتے، بلکہ زیادہ کام کرنے کی کوشش خود کرتے۔ گھر کے کام کاج سبھی کرتے ہیں، اگر یہ نیت کر لی جائے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو یہ کام عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔
لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور لنگی پہنا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے کی آستین ہاتھوں کی کلائی تک ہوتی تھی۔ نصف آستین کا کرتا یا قمیض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پہنی۔ کرتا پہنتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دایاں بازو آستین میں پہنتے، پھر بایاں بازو آستین میں، مگر اتارتے وقت پہلے بائیں بازو سے اتارتے پھر دائیں بازو سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے قمیض کا گریبان سینہ مبارک پر ہوتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی کھول لیتے تو سینہ مبارک صاف نظر آ جاتا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے۔ نیا کپڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ مبارک کو نیا کپڑا اللہ کا شکر اور حمد کرتے ہوئے پہننا شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عموماً سفید رنگ کے کپڑے پسند تھے، مگر سبز رنگ مرغوب خاطر تھا۔ گہرا سرخ رنگ استعمال نہ فرماتے اور نہ ہی پسند فرماتے۔ سر مبارک پر ٹوپی، اس کے اوپر پگڑی 7 گز لمبی پہنا کرتے تھے۔ بعض اوقات سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں مبارک میں تسمے والی چپل پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزے بھی پہنے ہیں اور وضو کے وقت ان پر مسح بھی فرمایا ہے۔ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاندی کی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ یہ انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پہنا کرتے تھے اور اسے خطوط پر مہر بھی لگایا کرتے تھے۔ بیت الخلا جاتے وقت اتار دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 15 دن کے بعد ناخن کٹواتے تھے۔ ہاتھوں کے ناخن سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کٹوانا شروع فرماتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دائیں پاؤں کی انگلی سے شروع ہو کر بالترتیب انگوٹھا تک، پھر بائیں پاؤں کی انگلیوں سے انگوٹھے تک ناخن کٹواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈا میٹھا پانی پینا پسند کرتے تھے۔ گلاس، پیالہ یا پینے کا کوئی اور برتن سیدھے ہاتھ میں پکڑتے تھے۔ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر برتن کو لب مبارک سے لگاتے، 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر برتن منہ سے علیحدہ کرتے اور فرماتے الحمدللہ۔ اسی طرح 3 بار کر کے نوش فرماتے اور آخر میں اللہ کا شکر فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کی آواز نہ آتی تھی۔ اب آپ کے ساتھ اگر دودھ، پانی یا شربت پینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب احباب کو پہلے پلاتے اور خود سب سے آخر میں پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے وقت اپنے سر مبارک کو ڈھکتے اور دونوں ہاتھ پانی سے دھوتے، خواہ وہ صاف ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر زمین پر اکڑوں بیٹھ کر دسترخوان لگوا کر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے ساتھ اپنے سامنے طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا تناول فرماتے اور کھانے کے دوران میں کم از کم 3 لقموں تک بسم اللہ پڑھتے اور الحمدللہ بھی کہتے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیتے اور برتن میں لگے ہوئے کھانے کو اپنی مبارک انگلیوں سے اٹھا کر نوش فرما لیتے۔ اتفاق سے کھانے کا ٹکڑا زمین پر یا دسترخوان پر گر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا لیتے اور الحمدللہ فرماتے۔ آج کل تو کھانے کا رواج ہی الٹا ہو چکا ہے۔ شادی بیاہ دعوتوں میں لوگ بے اندازہ کھانا اپنی پلیٹوں میں ڈال لیتے ہیں اور اکثر اوقات اس کا بیشتر حصہ پلیٹ میں چھوڑ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے اور اس طرح وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت گناہ کا باعث ہے۔ اپنی پلیٹ میں بھوک کا اندازے سے کم کھانا لینا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو اور لیا جا سکتا ہے، مگر سنت مبارک کی پیروی میں کھانے کے برتن کو بالکل صاف حالت میں چھوڑنا چاہیے۔ اس طرح لوگ کھانا ضائع کرنے کے گناہ سے بچ جائیں گے اور سنت مبارک کی پیروی کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ کھانا کھا لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور انہیں اپنے سر مبارک پر مل لیتے اور کپڑے سے بھی خشک کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولی بھی فرماتے تھے، اہل کھانوں اور اصحاب کے ساتھ مل کر بھی کھاتے تھے۔ اب آپ کے ساتھ کھاتے تو چھوٹے چھوٹے لقمے دیر تک منہ میں ڈالے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلد ختم کرنے سے اب آپ بھوکے نہ رہ جائیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا پڑھتے،
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاں مدعا ہوتے تو اور دعاؤں کے علاوہ صاحب خانہ کے لیے خیر و برکت کی بھی دعا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کی دعوت رد نہ فرماتے اور اہل کتاب کی دعوت بھی منظور فرما لیا کرتے تھے۔